اس کے پاؤں اس دھرتی کی سطح پہ رما رہتے ہیں اور اس کی آنکھیں اس دنیا کو گہرائی میں دیکھتی جاتی ہیں۔ وہ جو کہہ دیتا ہے دشت سے بھی تو گزرتی ہے یہی باد صبا، کیوں چمن میں نئے انداز میں آئی ہوئی ہے۔ وہ شعر میں ایسے سوال اٹھاتا ہے جو کہیں چھپتے بھی نہیں پھر بھی چونکاتے ضرور ہیں۔ کچھ خبر دے میری جنوں میرے، کون رہتا ہے اندروں میرے۔ آخر کار وہ جواب ڈھونڈ ہی لاتا ہے اور پھر کتاب ہو جاتی ہے گویا۔ حال ہی میں اس کی کتاب چھپ کر آئی تو یعنی اس نے جو دل میں چھپا رکھا تھا وہ سارا درد اس نے دنیا کے ساتھ بانٹ دیا، اور کتاب کا نام بھی رکھا پھر آخر کار، جس کے بارے میں ایک صاحب نے کیا خوب کہا۔ آخر کار کے عنوان سے اشفاق ناصر کی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں ایک حساس انسان کے بنیادی موضوعات ہجر و وصال، حسن، عشق، جذبہ، خوشی، درد، آرزو، لگن اور توازن موجود ہے، وہیں ان خاص موضوعات پر ان کا عمیق تجزیہ بھی حاضر ہے۔ ڈاکٹر اشفاق ناصر کی شاعری میں جذباتی وابستگی کا وفور بھی ہے اور کائناتی رموز پر غور و فکر بھی خوب ہے۔ نیز وہ زندگی کے جن مراحل سے گزر رہے ہیں اسے بھی وہ الفاظ کا دیدہ زیب جامہ پہناتے ہیں، اور اس کی خاطر انہوں نے پامال رستوں سے دامن بچاتے ہوئے اپنے لیے اظہار کی نئی راہیں آپ تراشی ہیں۔ اشفاق ناصر وہ شاعر ہے جس نے شعر کی عظمت کا، شعر کے صحیح معنوں میں اپنے ابلاغ یا اظہار کی جو معراج ہے۔ شاعری فن ایسا فن ہے جو تمام فنون کا سرتاج فن ہے، جو سب سے مشکل فن ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آدمی اٹھے اور آرام سے شعر کہنا شروع کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے خون جگر چاہیے۔ حالی نے کہا تھا کہ خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ وہ شاعر آپ کو آج کے زمانے میں نہیں ملتے، وہ اگر ملتے ہیں تو وہ ڈاکٹر اشفاق ناصر کی شکل میں ملتے ہیں۔ وہ دنیا کو بغور دیکھتا ہے، اسی لیے جانتا ہے اور اسی لیے تو کہتا ہے مرجان عشق طے میں ملے گا اگر ملا، ان کشتیوں کو چھوڑ شناور سے بات کر۔ مجھے اب تک ایسا کوئی خانہ پورے تنقیدی دنیا میں نظر نہیں آیا جہاں میں اشفاق ناصر جیسے شاعر کو کہیں فٹ کر سکوں کہ وہ کیا کہ خلوت خاص کا شاعر ہے، تو پتہ چلتا ہے نہیں، وہ تو جلوت عام کا شاعر بھی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی خاص ادبی یا فنی نظریہ فالو کرتا ہے، اس کا پیروکار ہے، تو معلوم ہوتا ہے نہیں، وہ کسی نظریے کا پیروکار بھی نہیں ہے۔ پھر ایک سوچا جاتا ہے کہ کیا وہ کوئی رومانٹسٹ ہے، یعنی رومانوی طرز کا شاعر ہے جو صرف اپنے آپ میں رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو میں اپنے آپ سے چیز اخذ کروں گا، جو موضوع اخذ کروں گا، کیا وہی موضوع ریلیونٹ رہے گا پوری دنیا کے لیے؟ تو ایسا بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ موضوعات وہ عجیب و غریب بلینڈ انہوں نے بنا لیا کہ موضوعات وہ اپنے دروں سے اخذ کرتے ہیں، بالکل داخلی کیفیات کے تحت شعر کہتے ہیں، اور جو اس کا اثر انگیزی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی جس کو تھوڑا بہت بھی شغف ہو شاعری سے، جس کو تھوڑی بہت بھی شاعری جو شاعرانہ احساسات ہیں اس سے کوئی اس کا تعلق ہو، علاقہ ہو، وہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اشفاق ناصر کو بطور شاعر اگنور کر سکے۔ واقعی کون روشن دماغ ایسے شاعر کے کلام کو نظر انداز کر سکتا ہے جو ہولے سے کہہ دیتا ہے تقدیر کہے گی کہ سجھائی ہے اسی نے، جو راہ نکالوں گا میں تدبیر سے کوئی۔ اور اس نے شاعری میں وہ راہیں نکالی ہیں کہ اساتذہ بھی اس کے فن کے معترف ہیں، اور انہیں کہیں اشفاق ناصر کا تذکرہ فرمانا ہو تو پہلے انہیں بڑے شاعر ہی یاد آتے ہیں کہ یہ نوجوان شاعر خاص انہی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اشفاق ناصر سے ذاتی میری ملاقاتیں بہت کم رہی ہیں، مگر میں نے ان کو شعر پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کو
ان کو غزلیں سناتے ہوئے دیکھا، ان کو سلام پڑھتے ہوئے دیکھا اور مجھے بہت اچھے لگے۔ میں کوئی بالکل لگی لپٹی رکھے بغیر بلا خوف تردید کے ایک بات کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا شعر اشفاق نے کم کہا مگر بہت اچھا شعر کہا۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل تازگی کے نام پر بعض بدعتیں شروع ہو گئی ہیں۔ بہت ہی نامانوس انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ یہ دوسری زبانوں کے انمل بے جوڑ لفظ ڈال کر اور اس سے تازگی پیدا کرنے کی، کبھی بیروں کے انتخاب میں کوئی ضیافات کے استعمال سے تازگی پیدا کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ سب طریقے جائز بھی ہوں تب بھی اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو مکمل پروڈکٹ جو ہے وہ کیسے برآمد ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اشفاق کی آپ غزل پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کام اور کرتب بازی اس نے نہیں کی، اور دوسری کہ اس نے اپنے آپ کو مشاعروں سے دور رکھا ہے، اور جو میں ان کو کہتا ہوں غزل باز، تو یہ جو غزل بازی ہے یہ اس سے اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے۔ اور شاعری میں اگر آپ کا مقصود شہرت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا بھی حق آپ کو حاصل ہے، آپ بالکل شعر کو شہرت کے لیے استعمال کر سکتے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ بہت دائمی نہیں ہوتی۔ شاعری خود اپنی ذات میں اپنا منتہا ہے۔ شعر وہی لوگ کہہ سکتے ہیں اور قائم رہ سکتے ہیں جن کی تقدیر ہو شاعری۔ اگر شاعری آپ کی ترجیح اول نہیں ہے تو پھر سب بکھیڑا ہے اور سب یہ کام رہنے کا نہیں ہے۔ وہی لفظ باقی رہ جائے گا جس میں آپ کا دل اور آپ کا دماغ اور آپ کا شعور، آپ کا جذبہ۔ اچھے شاعر وہ ہوتے ہیں کہ جو محسوس بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، جو کچھ محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے توفیقات تو مہیا ہوتی ہیں، عطا ہوتی ہیں، ٹیلنٹ اور جینیس آدمی ہوتا ہے، مگر پھر ایک مشق ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ لازم ہے، مطالعہ لازم ہے، مشاہدہ لازم ہے، مگر الگ الگ کسی ایک چیز کی بنیاد پر کیسے یہ سب چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اشفاق ناصر کے آپ اشعار پڑھیے، ہر غزل میں دو چار شعروں کے بعد آپ کو ایک ایسا چمکتا ہوا مصرع، ایک ایسا چمکتا ہوا شعر آپ کو ملے گا کہ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ اشفاق کا یہ شعر کسی اور کو سنائیں۔ اور کون دل والا ہے جو یہ شعر پڑھے اور پھر کسی کو سنانا بھی نہ چاہے؟ تمام عمر میری واپسی ہوئی ہی نہیں، تیری گلی میں تو آیا تھا ایک کام سے میں۔ جہاں اس کا دل لگ جاتا ہے وہی وہ ایک دنیا بسا رکھنے کا ہنر جانتا ہے، اور وہ ایسا زندہ دل ہے کہ اس کی دنیا اس کے پیاروں اور یاروں سے کبھی خالی نہیں رہی۔ اس کے یار، بالخصوص پرانے یار، جب اس کا ذکر کہیں کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں محبت سے مسکرا دیتی ہیں۔ طویل زمانہ ہم نے اکٹھے گزارا ہے، میڈیکل کالج کا دور ہم نے اکٹھے گزارا، اس کے بعد بھی ہماری جو شعری رغبت ہے یا جو شعری ترجیحات ہیں وہ بالکل ایک جیسی رہی ہیں، اور ہم ایک ہی ہم سب کا، یعنی ہم اگر بات کریں کہ جن سے ہماری انسپریشن تھی، عباس تابش صاحب تھے یا خالد احمد صاحب تھے، مطلب ان لوگوں سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ حرمت لفظ سیکھی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو آپ کے دل کی بات ہے اسے لفظ میں ایسے بیان کرنا ہے، اسے شعر میں ایسے بیان کرنا ہے کہ اس میں کہیں ابتذال نہ ہو، اس میں کہیں سطحیت نہ ہو، اس میں کہیں کچا پن نہ ہو، اس میں کہیں کوئی ہلکی بات نہ ہو۔ تو اس تربیت نے ہم سب کے لیے شعر کہنا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری شعر کہنے کی تعداد یا ہماری شعر کہنے کی رفتار وہ نہیں ہے جو ہم اس دور میں بہت سارے شعراء کے ہاں دیکھتے ہیں کہ سال کے اگر 12 مہینے ہیں تو بہت سارے شعراء
साल में 13 मजमूए ले आते हैं। और किसी ने किसी शायर के बारे में कहा था कि पाकिस्तान में इतनी सब्जियों की तादाद नहीं है जितने उनके शेरी मजमूए आ चुके हुए। ये वर्सिफिकेशन होती है, ये शेर नहीं होता। और शेर में भी गज़ल जान जोखों का काम है। गज़ल कहना एक मिसरे में आपने एक पूरे जहान को समोना है। यानी 2 मिसरों का एक शेर है, उस 2 मिसरों में आपने बात न सिर्फ पूरी करनी है बल्कि उसकी तासीर, उसकी असरअंदाज़ी, उसकी गहराई, उसकी आफाकियत, ये सारी चीज़ों का इल्तज़ाम करना 2 मिसरों में, ये कमाल फ़न है। नज़्म में हमारे पास गुंजाइश होती है, नज़्म एक अलग फ़न है, उस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन गज़ल का शेर जो है वो जब शेर होता है तो वो हज़ारों नज़मों पे भारी होता है। एक मिसरा हज़ारों नज़मों पे भारी होता है, वो हमेशा रहने के लिए होता है। इशफ़ाक़ की जो अपनी शख्सियत है वो भी शायद गज़ल के साथ ज़्यादा मेल खाती है, क्योंकि इतना हसास तबा आदमी, उसके अपने इस्तारे, वो कहीं आंसुओं की ज़बान में बात कर रहा है तो कहीं दुआ के लहजे में मुखातिब है, कहीं वो इश्क को और कैस को और सहरा को और दश्त को अपनी ज़िंदगी का एक महराज समझता है। अपनी शेरी कायनात की पूरी एक मंजर कशी उसकी इन मौज़ूआत में होती है। गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रस्ते में, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए। अब ये कैफियत, ये इस्तारों का इल्तज़ाम और ये एक पूरी तस्वीर कशी, एक पूरी मंजर कशी है। आप यानी जब कोई भी गज़ल उठाकर देख लें तो आप उसके बाद आप उस माहौल में पहुंच जाते हैं, आप उस कैफियत में पहुंच जाते हैं, आप अपने आप को इस जहान का, इस दुनिया का नहीं समझते। बेशक आप अशफाक नासिर का ये शेर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तेरा हर समत में होना अभी तशकीक में था, फिर मुलाकात मेरी आईना खाने से हुई। वो बेखुद रहता है मगर जहाँ ज़रूरत होती है होशमंदी की रिदा भी यूं ओढ़ के फिरता है कि अजनबी आंखें तो उसमें बसते दीवाने को देख तक नहीं पाती। वो जब शेर कहता है तो बेखुदी की फ़ज़ा में चला जाता है, लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ़ कार होता है तो रब्बे कदीर का वो आजिज़ आलाए कार बन जाता है कि जिसे ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी को हर हाल में बचा रखने का फरीज़ा सौंपा गया है। वो अपना ये फ़र्ज़ भी कमाल निभाता है। वो जितना मुतासिर कुन शायर है उतना ही मुमताज़ सर्जन भी है। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहना एक बड़े भाई की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से दोनों मुश्किल काम है। आमतौर पे शायरों की घर में वो कदर नहीं होती जिसके वो मुस्तहक होते हैं, क्योंकि तख्लीकी अमल जो होता है उसका पहला इजहार बड़ा डर डर के किया जाता है। लोग समझते हैं कि शायद ये ठीक समझा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी फ़नकार हो, पेंटर हो, सिंगर हो, शायर हो। तो डॉक्टर साहब ने जब लिखना शुरू किया और बाकायदा शेर बनाए तो हमें भी एहसास नहीं था कि ये इतने बड़े शायर बन जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ, रियाजत के साथ जो मैंने लिखा भी है, डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की और आज इस जगह पे बैठे हैं कि उनके साथ हम जिस अहद में जी रहे हैं उसके बड़े नाम स्टेज पे जलवा फ्रोज़ हैं। मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आज डॉक्टर इशफ़ाक़ नासिर साहब की आखिरकार मसनद पे और सबके सामने आई गई। हम हसनैन सहर की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इशफ़ाक़ नासिर का कलाम अहले ज़ौक़ के लिए हमा वक्त बड़ी सोच और गहरे सुकून का धारा बन के रहता है। जब मैं खानों की बात कर रहा था तो इसमें भी बाज़ खलवती शायर और जलवती शायरों की बात तो हो गई, लेकिन कहा जाता है कि जी कुछ कुल वक्ती शोरा होते हैं, कोई जुज़ वक्ती शोरा होते हैं। तो हमें नज़र आता है कि डॉक्टर इशफ़ाक़ नासिर जो हैं वो सिर्फ़ शायरी ही नहीं करते बल्कि एक बहुत कामयाब दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत कामयाब, बहुत बड़े और बहुत डेडिकेटेड सर्जन हैं, बड़ा नाम है उनका। और मरीज़ उनके पास आधी उनका मर्ज़ तो डॉक्टर इशफ़ाक़ नासिर से मिलकर ही दूर हो जाता है।
تو یہ بھی ان کا ایک عجیب طرح امتیاز ہے. تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کل وقتی شاعر ہیں یا وہ جز وقتی شاعر ہیں, وہ ہمہ وقت شاعری کرتے ہیں نہیں کرتے, کیونکہ اگر آپ ان کے دوستوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یار وہ تو ہمہ وقت شاعر ہے. لیکن پھر سوال اٹھے گا کہ جی ہمہ وقت شاعر ہے تو پھر کیا آپریشن کرتے ہوئے, سرجری کرتے ہوئے بھی شاعری کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے, یقین مانیے, تو میرا خیال سے ان کے لیے ہمہ وقت شاعر کا لفظ ٹھیک نہیں ہوگا. البتہ یہ میں بہت اعتماد اور پورے یقین اور پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمہ وقت شاعر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ ایک ہمہ وقت شاعری ضرور ہے. جیسے اس کا یہ شعر دل و دماغ کو جکڑ لیتا ہے. نارسائی ہے سو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, ورنہ معلوم ہے افلاک میں کیا رکھا ہے. کہیں بھی ان کا رد میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. یعنی خاص الخاص لوگ بھی ان کی شاعری سے وہی حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو عام العام اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو میری سمجھ میں یہ بالکل نہیں آ سکا کہ یہ اس طرح کے شاعر جو ہیں ان کو ہمارے سامنے پیچھے مثال منیر نیازی صاحب کی ہے. منیر نیازی صاحب کا بھی یہی ہے کہ ان کو بھی آپ کسی خانے میں فٹ نہیں کر سکتے ہیں ایز سچ. وہ آپ کوئی خانہ تخلیق کرنے کی کوشش کریں, کوئی کتابیں بھرنے کی کوشش کریں, کوئی تھیسز آپ نے لکھنا ہے, کوئی PhD کرنی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں سیریسلی ان کو کوئی خانہ تلاش کرنے کی, ادب یا شاعری کا خانہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, تو وہاں پہ ہم منیر نیازی کو بھی نہ رکھ سکے اور اشفاق ناصر کو بھی شاید ہم نہیں رکھ سکیں گے. وہ خود بھی جانتا ہے کہ وہ جو بھی کہتا ہے لفظوں کے خالق کی عنایت اور اجازت ہی سے کہتا ہے. منتظر رہتے ہیں ہم وہ کہے بولو اشفاق, جب وہ کہتا ہے تو اعزاز سے ہم بولتے ہیں. وہ فطرت سے محبت کرتا ہے, وہ شاعر ہے اور نظم کا نظم کائنات سے علاقہ خوب جانتا ہے. 90 کی دہائی میں جن شعراء نے اعتبار حاصل کیا ان میں ایک نمایاں ترین نام ڈاکٹر اشفاق ناصر کا ہے. ڈاکٹر اشفاق ناصر شاعری کے اس دبستان سے تعلق رکھتا ہے جو مصرع سازی کو شعر کہنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے. ورنہ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے لوگوں کو شعر کہنے پر تو اکسایا, لیکن شعر کہنے کے جو تقاضے ہیں, جو کرافٹ ہے, جو ہنرمندی ہے, اس سے دور کر دیا. اشفاق ناصر ایسا شاعر ہے جو مصرع کہنا جانتا ہے بلکہ مصرع بنانا جانتا ہے. میں نے مصرع بنانا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مصرع بنایا جاتا ہے لیکن پڑھنے والا جو ہے یا سننے والا جو ہے اسے لگے گا کہ یہ مصرع آمد کا مصرع ہے. یہ کمال ہوتا ہے جو بہت کم شعراء کے پاس ہوتا ہے. اشفاق ناصر کی کتاب آخر کار پڑھ کر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ مصرع بنانے کا ہنر اس طرح جانتا ہے کہ شعر سہولت سے کہا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایک وفور کی کیفیت ہے. اشفاق ناصر مجھے ایک ساون کی جھڑی کی طرح محسوس ہوتا ہے. ساون کی جھڑی کھل کر برستی ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں تو لگتا ہے پانی سے بھری ہوئی ہے, یہ اور موسلا دھار بارش کرے گی. تو ساون کی جھڑی کا جو ایک کرشمہ ہے وہ ہمیں اشفاق ناصر کی تخلیقی فضا میں محسوس ہوتا ہے. وہ شعر کہتا ہے تو کہتا چلا جاتا ہے, لیکن مجال ہے کہیں وہ اپنی ہنرمندی پر کمپرومائز کرے. وہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ شعر اپنے لیے کہتا ہے. جو شاعر اپنے لیے شعر کہتا ہو وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی پسندیدہ ہوتا ہے. جو صرف دوسروں کے لیے شعر کہتے ہیں ان کے شعر دوسرے بھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ اپنے لیے شعر کہنا دل سے شعر کہنا ہوتا ہے. تو یہ دل سے شعر کہتا ہے
اس لیے دل سے کہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے. اس کے شعر سنیں تو یاد ہو جاتے ہیں، اور یاد ہو جائیں تو ہمیں بسر کرنے پر مجبور کرتے ہیں. میں اس کے شعروں میں کھویا رہتا ہوں، انہیں بسر کرتا رہتا ہوں، اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اشفاق ناصر جیسا شاعر میرے دوستوں میں شامل ہے. اس کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے ہنر کو مزید جلا بخشے، اور وہ اسی طرح بہت اچھی اچھی کتابیں جو ہے وہ میرے جیسے ادب کے طالب علموں کے لیے تخلیق کرتا رہے، اور اس کے درجات جو ہیں وہ ادبی دنیا میں اور رب اظہار کے ہاں بلند ہوتے جائیں. وہ کہ اپنی ذات میں پروانہ بھی ہے اور چکور بھی. وہ جو کہہ دیتا ہے یوں ہی نہیں آیا مجھے یہ گفتگو کرنا، سکوت شب سے بھی ملا صبح ہم کلام سے بھی. تو ذرا سنیے ڈاکٹر اشفاق ناصر کے ایک ہم جماعت ڈاکٹر شکیل جاسم پھر شاعر کے بارے میں کچھ اور لب کشائی فرما رہے ہیں. اور یہ شاعری آنے والے زمانوں میں بھی زندہ رہے گی، کیونکہ اس شاعری کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک وقتی التزام نہیں ہے، اس شاعری کے اندر ایک آفاقیت ہے، اس شاعری کے اندر ایک ایسا رچاؤ ہے، ایک ایسی جسے آپ کہہ لیں کہ گہرائی ہے اور کیفیت ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ شعر کیفیت کے بغیر نہیں ہوتا، شعر ہوتا ہی وہ ہے جس میں کیفیت ہو. اور آپ آخر کار اٹھا کر دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کی کتاب، اس میں آپ کو ہر شعر میں کیفیت نظر آئے گی، اور وہ کیفیت نظر آئے گی جو آپ کو جکڑ لیتی ہے. ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں. ہم نے بھی ایک زمانے میں اکٹھے یہی پروفیشن چنا تھا، لیکن بعد میں پھر رستے جدا ہو گئے. یہ رزق کے سلسلے ہیں، کسی کو کہیں لے جاتے ہیں، کسی کو کہیں لے جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا شعر کا سفر ہے، جو ہمارا فن کا سفر ہے، وہ ہمارا ایک ہی سمت میں ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے اختیار میں صرف جو ہے وہ دعاؤں کے پھول ہیں، اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں ہیں. اور یہ دعائیں ہیں کہ وہ ہر روز نیا، تازہ اور کٹیلا شعر کہیں، اور ان کے شعر کہنے سے ہمیں بھی تحریک ملتی ہے. ان کے شعر کہنے سے ہمیں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا اشفاق نے غزل کہی ہے، چلے ہم بھی غزل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے ہی قائم و دائم رکھے. ہماری یہ دعا ہے کہ اگلی کتاب جو ہے وہ 27 برس کے وقفے کے بعد نہ آئے، وہ 7 برس کے وقفے کے بعد آئے، یہ شاید اس سے بھی پہلے آئے، اور ایسی بہت ساری کتابیں آتی رہیں. اور ڈاکٹر صاحب اپنے فن سے، اپنے شعر سے، اپنے ان قارئین کو جو ادب کے سنجیدہ قارئین ہیں، جو شعر کو عبادت سمجھ کر پڑھتے بھی ہیں، ان کے لیے، ان کی تسکین کے لیے، ان کے ذوق کی تسکین کے لیے شعر کہتے رہیں. یہ دعا ہر اس دل کی دعا ہے جو اچھا شعر پسند کرتا ہے. پھر شاعر کی کیا کہیے، وہ جو عشق سے عشق کرتا ہے تو پھر اس کی شاعری میں ہجر کا تذکرہ بہت رہتا ہے. اور کوئی اس فطرت آشنا سے ہجر کی تعریف پوچھے تو وہ اتنی گہری بات کہہ دیتا ہے کہ جسے سمجھنے کو بڑی عمر ہی نہیں، بڑا دماغ بھی لازم ہی چاہیے. ہجر ایک ایسا رنج ہے، بلکہ میں کہوں گا ایک ڈرائیونگ فورس ہے، جو انسان کو معلوم سے نامعلوم کی طرف کھینچتی ہے. اور جب وہ نامعلوم معلوم ہو جاتا ہے تو وہاں یہ ختم نہیں ہوتی، وہاں سے ایک آگے پہم ہجر شروع ہو جاتا ہے. المختصر وہ ایسا شاعر ہے کہ جس کی تعریف تو بڑے بڑے کرتے ہیں. جی، اشفاق ناصر کی غزل پہ بات کرنی ہے اور ان کی کتاب آخر کار پہ، تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں شاعری کی یا نثر کی جتنی بھی اصناف ہیں، ان میں سے ایک غزل ہی ہے جسے میں تہذیبی صنف کہتا ہوں. اس لیے کہ باقی جتنی بھی اصناف ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوری تاثر قبول کرتی ہیں. کس کا تاثر قبول کرتی ہیں کہ جہاں ہی ہماری جو ثقافتی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور ثقافتی ابال آ رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں قبول کر رہے ہوتی ہیں. لیکن غزل کے اندر تبھی وہ قبول کرتے ہیں جب کوئی نہ کوئی ثقافتی تبدیلی جو بھی آتی ہے
وہ تہذیب کا حصہ ہوتی ہے ہماری، اور ہماری تہذیب سے پھر جا کے وہ غزل کا حصہ ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ لوگ جو اپنی غزل کے اندر بہت زیادہ تبدیلی فوری طور پہ چاہتے ہیں، ہم نے انہیں پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اشفاق ناصر ایسے غزل گو ہیں جو بنیادی طور پہ زبان کا رچاؤ جو ہے ان کے ہاں موجود ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بالعموم لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی غزل میں کچھ نہ کچھ ہیلے کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک ہیلا یہ ہے کہ وہ متروک الفاظ لے کے آئیں گے، وہ ایسے مرکبات لے کے آئیں گے جو تھوڑے سے اجنبی ہوں یا آپ کی توجہ کھینچنے والے ہوں۔ لیکن اشفاق ناصر نے ایسا ہیلا کوئی نہیں کیا ہے۔ انہوں نے زبان کو سادہ رکھا ہے، اور وہی جو ہماری روایت کے اندر مستحکم زبان ہے اور اس کے اندر ایک رس موجود ہے، اس کو انہوں نے کشید کر کے اپنی غزل کا حصہ بنایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی غزل ہماری توجہ کھینچتی ہے۔ آخر کار ان کا مجموعہ کچھ 26 برس بعد آیا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ ایک آدمی کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے، یا کیسے جب وہ غزل بھی کہہ رہا ہو تو کیسے خیال کر سکتا ہے کہ میرا کوئی مجموعہ نہیں آنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس شاعر کے ہاں یہ جو کنٹین کرنے کی قوت ہے، سہارنے کی قوت ہے، اور اپنے ہی کلام کو اس پہ بار بار سوچنے کی جو قوت ہے، یہ اس کے باعث بے پناہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جب وہ غزل کہتا ہے تو اس کی غزل ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے۔ ادبی حلقوں میں ہر 10-20 سال کے بعد ایک نعرہ بلند ہوتا ہے کہ غزل ایک معطوب صنف سخن ہے، اور اس میں رفتہ رفتہ لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر ہر 10-20 سال کے بعد کچھ غزل کو ایسے نمودار ہوتے ہیں کہ صورتحال اکثر بدل جاتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت اس سے پیشتر یہ نعرہ بلند ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ فیض صاحب کے بعد والی نسل میں اور کیسے اچھے غزل گو آپ کے سامنے آئے، ناصر کاظمی اور منین عازی اور جوان ایلیا اور احمد فراز اور شہزاد احمد اور شکیب جلالی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک 70 کی دہائی آئی، اور 70 کی دہائی میں آگے پیچھے علیم اور ادیم ہاشمی اور خالد احمد اور امجد اسلام امجد اور نجیب احمد اور حسن ناصر اور جلیل علی اور احسان اکبر اور صابر ظفر، سلیم کوثر، پروین، شاہدہ، جمال، ثروت۔ پھر ایک نسل، اس کے بعد پھر ایک نسل سامنے آ گئی، عباس تابش اور قمر رضا شہزاد، اور سمجھیے ہندوستان میں فرحت احساس، اجمل سراج، کاشف غائر، طارق نعیم، اور اب دیکھیے شہزاد اظہر۔ اور اس کے بعد والی جو نسل ہے اس میں آخر کار، صاحب آخر کار اشفاق ناصر۔ یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست، میں نہ مجنوں ہوں نہ مجنوں کا زمانہ میرے دوست، یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست، ہجر انسان کے خد و خال بدل دیتا